جی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو شوگر ہے یہ کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ کسی شخص کو شوگر ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے شوگر ہے، ٹھیک ہے، اس کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے کون کون سے ٹیسٹ ہیں، یہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے جی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، آپ کا سوال ہے کہ شوگر کے حقیقی مریض کون سے ہیں؟ اصل میں تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ جی بات یہ ہے کہ جو آج تک آپ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں نا، یہ چیز ہی غلط ہے۔ طب یونانی میں اصل میں نیچروپیتھ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نیچروپیتھی کہتی ہے کہ اس کی 3 قسم۔ پہلی قسم وہ لوگ جن کی بلڈ کے اندر شوگر آتی ہے، جس کو بلڈ شوگر کہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بلڈ اور یورن دونوں میں شوگر آتی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ایک الگ مریض تصور کرتے ہیں۔ اور پھر جو اصل شوگر کا جس طرح سے آپ نے کہا تو وہ تو مریض ہی بہت کم ہوں گے۔ مثلا اگر میں 1000 لوگوں کو اکٹھا کروں اور کہہ دوں کہ جو جو شوگر کی دوائیاں کھا رہے ہیں، جن جن کو شوگر پازیٹیو ہے وہ آ جائیں، 1000 بندے کو اکٹھا کر لیں، اس میں بڑی مشکل سے 30 لوگ ہوں گے جن کو اصل شوگر ہوگی، باقی سب کی فیک شوگر ہے۔ اب وہ کس طرح سے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ لوگ جن کی یورن میں صرف شوگر آ رہی ہے نا، وہ ہیں حقیقی شوگر کے مریض۔ جس کی صرف بلڈ میں آ رہی ہے وہ حقیقی شوگر کا مریض نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے 15 دنوں میں، 20 دنوں میں، مہینے میں وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ پھر وہ لوگ جن کی بلڈ اور یورن دونوں میں شوگر آ رہی ہے وہ تو معدے اور دل کے مریض ہیں، وہ تو شوگر کے مریض ہی نہیں ہیں۔ اور جو اصل شوگر کے مریض ہیں نا، وہ دماغی شوگر والے مریض ہوتے ہیں، جس کو طب یونانی میں ہم کہتے ہیں جی بلغمی یا پھر اعصابی شوگر، ٹھیک ہے۔ تو 3 قسمیں بنتی ہیں۔ اعصابی شوگر وہ لوگ جن کی یورن میں صرف آ رہی ہے، بلڈ میں نہیں ہے۔ اور گدی یا گرم شوگر یا جس کو ہم صفراوی شوگر کہتے ہیں، وہ لوگ جن کے صرف خون میں شوگر پازیٹیو آ رہی ہے، یورن میں نہیں ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ جن کی بلڈ میں بھی آ رہی ہے اور یورن میں بھی آ رہی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں عضلاتی یا سوداوی شوگر، یا پھر عام لفظوں میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ معدے اور دل کی شوگر ہے۔ آپ نے شوگر کی قسموں کی بات کی ہے، چلیے اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ اس کی قسمیں ہیں، کس طرح سے ڈائل۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں جی بلڈ شوگر ٹیسٹ کروانے کے لیے، گلوکوز ٹیسٹ کروانے کے لیے، گلوکو میٹر سے کروا رہے ہیں، ڈیلی کروا رہے ہیں، صبح دوپہر شام۔ اگر یہ کروا رہے ہیں تو کیا آپ نے کبھی یورن کا ٹیسٹ بھی کروایا؟ کیا کبھی کسی ڈاکٹر نے آپ کو بولا کہ یہ آپ یورن کا ٹیسٹ بھی کروائیں؟ اگر نہیں کروایا تو فوراً کروائیں۔ اگر آپ کے یورن میں بھی پازیٹیو آ رہی ہے اور بلڈ میں بھی پازیٹیو آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو سوداوی شوگر ہے، یعنی معدے کی شوگر ہے، اور آپ کے دل کے امراض کی وجہ سے شوگر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ یورن میں شوگر نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تو وہی شوگر ہے جو ایک حاملہ عورت کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باوجہ گرمی، ہیٹ، جگر کی شوگر۔ عادی طور پہ شوگر کی کچھ علامات آ جاتی ہیں، حقیقت میں شوگر نہیں ہوتی۔ حقیقی شوگر کا مریض تو وہ ہے جس طرح سے میں نے بتایا کہ اگر آپ 1000 لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو بڑی مشکل 30 لوگ ایسے ہوں گے جن کو حقیقی شوگر ہوگی۔ باقی سارے تو دوائیاں کھا رہے ہیں اور بگ فارما کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں کچھ علامات ہوتی ہیں شوگر کی، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں انسولین، اور وہ انسولین مستقل لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان کا پھر کیا حال ہے؟ دیکھیے، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا کہ انسولین کس کو دینی ہے، اور جو مریض ہے اس بیچارے کو تو پتا ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 کا اگر مریض ہے تو اس کو انسولین کا لگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندے کو انسولین لگاتے رہتے ہیں، اس کا وہ ویٹیج بڑھاتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی اب انسولین کام نہیں کر رہی، اب ساتھ ٹیبلٹ پہ بھی آ جاؤ، یعنی انسولین بھی لگوا لو، ساتھ میں گولی بھی کھا لو۔ تو یہ کوئی ٹریٹمنٹ تو نہ ہوا، اور یہ مینجمنٹ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کو کہیں نا کہ یہ مینجمنٹ ہے، یہ مینجمنٹ بھی نہیں ہے۔ اب انسولین کس کو چاہیے؟ صرف وہ لوگ جن کو اعصابی شوگر ہے ان کو انسولین کی ضرورت ہے، نہ عضلاتی شوگر والے مریض کو انسولین کی ضرورت ہے، نہ ہی گدی شوگر والے مریض کو۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ وہ جو حقیقی شوگر والے لوگ ہیں، اعصابی شوگر جس کو آپ نے نام دیا ہے، تو یہ اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ دیکھیے، طب یونانی جو ہے وہ کیور کرتی ہے، ٹریٹمنٹ کرتی ہے، وہ مینجمنٹ نہیں کرتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ادویات کو استعمال کرتے
کرتے ہیں تو ہم اس سمٹم یا علامت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم اوور آل باڈی ٹیمپرامنٹ کو دیکھتے ہیں، جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم ٹیمپرامنٹ بھی کہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس سسٹم کے اندر جو فالٹ ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، نہ کہ اس کی سمٹم یا علامت کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو جب وہ سسٹم ٹھیک ہوتا ہے شوگر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ صاحب، آپ نے شوگر جی، کے تھینک یو۔